الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت ما تأخر۔ محترم بزرگوں بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ رمضان رمضہ سے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں مٹانے کے اور خاکستر کر دینے کے۔ یعنی اگر انسان مسلمان رمضان کے مہینے کی قدر کرے، رمضان کے اوقات کو اپنی کوشش اور ہمت کے مطابق اس کو ضائع نہ کرے، اس کے اوقات کو، بلکہ اس کی حفاظت کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، جھوٹ اور چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے کی فضیلت پر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حج کے بارے میں فرمایا کہ تم بیت اللہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، شاید تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی تمام عبادتوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے امتوں کے اوپر فرض کیا گیا۔ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ کسی کے اوپر 3 دن کا، کسی کا مہینے کا، 40 دن کا۔ جیسے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت کے لیے کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو حکم ہوا کہ آپ 40 دن روزہ رکھیے۔ تو یہ قوم یہود کے یہاں 39 دن روزہ مستحب ہے اور ایک دن روزہ جو ہے ان کے یہاں فرض ہے۔ اسی طرح سے تمام امتوں کے اوپر روزے کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، لیکن جو مکمل نظام اور مکمل سسٹم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو کسی بھی امت کو نصیب نہیں ہوئی، کہ ایک چاند سے روزے کو شروع کرنا ہے اور دوسرے چاند پر اس کو ختم کرنے کا جو سسٹم ہمیں دیا گیا، کسی بھی نبی کی امت کو میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا، تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی روزے کو فرض کیا گیا۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا یہ حرام ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں آئے ہیں تو سکون سے بیٹھیے، اگلے صف جو خالی آ کر بیٹھ جائے۔ کہنا پڑے گا کہ اگلا صف خالی اور پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے اندر سے شعور نام کا چیزیں ختم ہو گیا کہ آگے خالی ہے، آپ پیچھے ہم بیٹھے ہوئے اطمینان سے۔ آگے صف میں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے مقصد کو اس آیت میں بیان کیا ہے، جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک ہے ہم نماز کو عادت کے طور پر پڑھتے ہیں،
چلیے عادت ہے سب لوگ پڑھ رہے ہیں، میں نہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ہے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ لیا، اور ایک یہ ہے کہ میرا دل پاک صاف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دونوں نیتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی نماز اس لیے پڑھے گا کہ نہیں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں، تو اس کا دل جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، اس آدمی کا متوجہ نہیں ہو سکتا ہے جو آگے آگے سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں۔ اسی طرح سے جس طرح نماز کو دھیان سے پڑھنا ضروری ہے، اس کے کہاں دیکھنا ہے، کہاں بیٹھنے میں کہاں دیکھنا ہے، کس چیزوں کا خیال کرنا ہے، جس طرح اس کا دھیان جو ہے نماز میں ہم کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ صفت آدمی کے اندر روزے کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ روزے کے اندر آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، کہ شاید کہ میرے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور اس کی محنت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے خاردار کانٹے دار درخت کے پاس سے گزرے، جھاڑی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، چھوٹا بن جاتا ہوں، اور میں اطمینان اور سکون سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھے اور اس کی تکلیف مجھے نہ ہو۔ فرمایا کہ امیر المومنین بالکل یہی مثال تقوی کی ہے کہ مسلمان اور مومن کے لیے قدم قدم پر حادثات ہیں، شیاطین کے جال ہیں، طرح طرح کے کام اور دھندے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کے اندر غافل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ یہی تقوی ہے کہ تقوی والی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، اور تقوی والوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کے باغات ہیں، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والوں کے بارے میں فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آ جاتا اور کچھ ایام دن بچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خاص طور سے نصیحت فرماتے تھے، اور رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو تمہارے اوپر خیر و برکت کا زمانہ آیا، تمہارے لیے نیکیوں کا ایک سیزن آیا، اس سیزن کی تم حفاظت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی تاکید کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہو جاتا ہے، کہ رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت ما تأخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ تمام عبادتوں کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں اس کا خود بدلہ ہوں، اس کا کیا بدلہ ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں۔ چونکہ روزہ ایک سب سے زیادہ اخلاص والی عبادت ہے۔ اخلاص والی عبادت کیوں ہے؟ اخلاص والی عبادت اس لیے ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگل بغل والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بھوکا ہے یا یہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ عبادت چونکہ یہ خالص ہوتی ہے، اس عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا گیا کہ انا اجزا بہی، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان روزہ داروں کو جگہ عطا فرمائیں گے اور عرش کے سائے میں کھانا کھا رہے ہوں گے اور حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہو رہے ہوں گے، جبکہ پوری دنیا کے لوگ پریشان حال ہوں گے اور پیاس کی وجہ سے العطش العطش کہتے ہوں گے اور آسمان کی طرف ان کی نگاہیں ہوں گی۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عیش و آرام اور خوش خرم ہوں گے اور اس دسترخوان بچھایا گیا ہوگا اور کھانا کھا رہے ہوں گے اور پانی پی رہے ہوں گے۔ تو لوگ سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر رمضان کا ایک روزہ کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور پوری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی اگر روزہ رکھے، تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پا سکتا ہے۔ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو 2 مہینے لگاتار اس کے روزے رکھنے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 مہینہ رکھنے سے اس کے ذمہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو رمضان کی جو برکت اور رمضان شریف کی جو چیز اس کو حاصل ہونی تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو کر روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ ہمارا زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے آدمی اپنے روزے کو خراب نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے کوئی جھوٹ اور غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ اس کا ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کے اوپر جو اجر و ثواب اور روزے کا جو مقصد تھا تقوی اور پرہیزگاری وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو روزے کو آداب کے ساتھ رکھنا ہے، حرام غذا سے حفاظت کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ املک علیک لسانک، معاذ زبان کو قابو میں رکھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ فرمایا اے معاذ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ میرے امت کا اکثر طبقہ جو جہنم میں جائے گا وہ زبان کے پھسلنے کی وجہ سے جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت ہوگی تو دل کی بھی حفاظت ہوگی، اور زبان کی اگر حفاظت نہیں ہوگی تو دل بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنا۔ تقوی اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب آدمی اپنے زبان کا بھی روزہ رکھے، زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور نیک اور بھلی بات بولے، یا زبان کو آدمی خاموش منہ کو بند رکھے، زبان سے زیادہ آدمی نہ بولے۔ من سمت نجا، جو آدمی بیکار چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو زبان کو آدمی رمضان کے مہینے میں خاص طور سے حفاظت کرے اگر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی والوں ہی کے اوپر ساری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تقوی کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو غیروں پر کامیاب ہونے کی وجہ بیان کی ہے۔ اسی طرح سے آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے
جس نے اس کی حفاظت کر لی، اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ایک روشنی پیدا کریں گے جو اس کے دلوں کو تقوی کے آماجگاہ بنائیں گے، اور تقوی کا ایک نور اس کے دل میں پیدا ہوگا جو اپنے آنکھ کی حفاظت کر لے۔ روزے داروں کے لیے خاص طور سے دوسری چیز ہے آنکھ کی حفاظت کرنا، اور تیسری چیز ہے حرام غذا سے افطار کرنا، حرام چیزوں سے۔ بعض لوگ کسی کی دعوت میں چلے جاتے ہیں، ایم ایل اے صاحب نے دعوت کیا، رہے پتہ کرو اس کا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے، چوری اور لوٹ کا تو نہیں ہے، پبلک کا پیسہ تو کہیں لا کر تمہارے روزے کو خراب تو نہیں کر رہا ہے۔ کہ آدمی کسی کے یہاں افطار کرنے چلا جاتا ہے کہ تعلقات بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، میں گاؤں کا محلے کا چودھری ہوں، بڑا آدمی ہوں، کیا کہیں گے؟ ارے اللہ کیا کہیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزہ کو قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے۔ اس لیے اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچائیے۔ اگر روزے کے اندر نورانیت پیدا کرنا ہے تو اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچائیے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی حرام غذا نہ ہو۔ ایک لقمہ بھوک کی شدت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا اور انجانے میں کھا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں تھا اور سخت بھوک کی حالت میں ان کے لیے جائز بھی تھا، لیکن انہوں نے اتنا وہ باہر نکالنا چاہتے تھے تو نہیں نکل رہا تھا، تو پانی منگا کر کے اور اس سے منہ میں ڈالا اور الٹی کرتے رہے اور اس کے بعد وہ جو ہے بڑی تکلیف کے بعد نکلا۔ تو غلام نے کہا اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی چیز تھی، انجانے میں کھائی گئی، تو فرمانے لگے ایک لقمہ ابو بکر کے پیٹ کے اندر اگر اس کے ساتھ میرا خون نکل جائے، میری جان نکل جاتی، تو بھی میں اس حرام لقمے کو اپنے بدن کے اندر نہیں رکھتا۔ آج حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہے؟ کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے قبول ہونے میں سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، فٹے حال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے، لیکن کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی کی صفت اسی صورت میں پیدا ہوگی جب ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ اچھا، تقوی کی پہچان کیا ہے؟ تقوی کی پہچان یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو آدمی کا من نہ بھرے۔ امام صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھیں تو من ہمارا نہ بھرے، اور پڑھتے۔ بتائیے کتنے مسلمان ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں اور کتنے ہمارے بھائیوں کا دل اس میں لگتا ہے؟ اس کا مطلب تقوی پیدا نہیں ہوا، ابھی تقوی پیدا نہیں ہوا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر عبادت کی دلچسپی پیدا ہو جائے، کہ رات بھر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، رات بھر پڑھا جا رہا ہے، اور سننے والے رات بھر سن رہے ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب سے عشاء تک میں 2 پارہ ایسے ہی نفل میں حفاظ سے سنا کرتے تھے۔ آج تراویح میں ہمارا حال کیا ہے؟ تراویح میں من نہیں لگتا ہے۔ امام صاحب پڑھیے چاہے نماز ہو یا نہ ہو، امام صاحب پڑھیے چاہے نماز ہو نہ ہو، ہماری تراویح ہو نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اتارنے کا ذریعہ ہے کہ قرآن کو بگاڑ کر پڑھنے سے اچھا ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ قرآن کو بگاڑ کر پڑھنے سے اچھا ہے کہ اس کو نہ پڑھا جائے۔ جو بھی پڑھا جائے مقتدی کو بھی معلوم ہو، امام کو بھی معلوم ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کیا سن رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان والحقنا الی رمضان، کہ اے اللہ برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو رمضان المبارک تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ میری عمر کو لمبی فرما دے کہ میں رمضان کے مہینے کو پالوں۔ رمضان کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، پورے سال جنت کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے لیے سجاتے ہیں، روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کے لیے پورے رمضان کے لیے، رمضان سے کہ شوال کے بعد سجانا شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پہلی تاریخ کو اعلان کرتے ہیں کہ قریب ہے میرے بندے، دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو جھیل کر اس عالیشان جنت میں آئیں جو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا اور جو دلوں پر جن کا خیال نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت کو سجا رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کی اگر ہم قدر نہ کریں تو جبریل علیہ السلام کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اتنے ہم گم ہو گئے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، ورنہ آواز دھیرے سے آتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری مغفرت ہو، ہماری مغفرت ہم چاہتے ہیں تو ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ ابھی سے ہم انشاءاللہ 5 وقتہ نماز میں ہم جہاں کے رہنے والے ہوں، جس محلے اور جس گاؤں کے ہوں، ہم آج سے ہی نماز کے پابند ہو جائیں۔ دوسری بات، قرآن کا نزول اس رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اس لیے قرآن کو رمضان سے خصوصی لگاؤ ہے اور دلچسپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن رمضان شریف میں ہی اتارا ہے، تو ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہم یہ ابھی سے اپنا معمول بنا لیں کہ ہم پورے رمضان انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اپنے گھروں میں اپنی ماں اور بہنوں کے اندر بھی یہ بات بتائیں گے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، گھروں میں نماز اور روزے کی تیاری شروع ہو جائے، نماز ابھی سے شروع ہو جائے۔ اس کے پابندی ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ سب حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسے وقت میں میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ظلم و ستم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ان ایام کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ سنت تو پڑھ لیجیے، نہ پڑھے